کمیشن نے اور حکومت نے کہ اس کو مسترد کیا جائے اور اس کو اسٹے دیا جائے یا سیٹ اسائڈ کیا جائے، پر وہ حکم برقرار رکھا گیا. اور اگر حکم برقرار ہے تو ابھی تک الیکشن کمیشن توہین عدالت کا مرتکب ہے، اور الیکشن کمیشن جب تک الیکشن نہیں کراتا وہ اس توہین عدالت کے جو آرڈر آیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کا مرتکب پایا جائے گا. آج بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمشنر صاحب کو. آپ کو ایک دوسرے کے پیچھے کبھی فیڈرل گورنمنٹ کے پیچھے الیکشن کمیشن چھپ جاتا ہے اور الیکشن کمیشن کے پیچھے کبھی گورنمنٹ چھپ جاتی ہے. آپ کا صرف اور صرف ایک ہی رستہ ہے، اور وہ حق اور سچ کا رستہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کرائیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے صرف ایک رول دیا ہے آپ کو الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن کا صرف ایک رول ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر اگر جنرل الیکشنز ہوں تو جنرل الیکشنز کرانے ہیں، اگر پروونشل اسمبلیز کے بائی الیکشنز ہوں یا لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوں. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کا کوئی رول نہیں ہے. الیکشن کمیشن پاکستان کے ایکسچیکر کے پیسوں پہ چلتا ہے، اور الیکشن کمیشن اگر اپنا کانسٹیٹیوشن رول بھی ادا نہیں کر سکتا تو الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمشنر صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے اور کسی اور بندے کو اس کی جگہ دینی چاہیے جو پاکستان کے اندر الیکشن کرا سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ الیکشن کل پرسوں ترسوں کسی وقت بھی کال ہو سکتے ہیں، اور الیکشن کمشنر صاحب کو 9 تاریخ کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ 9 تاریخ کا ویٹ کریں گے تو میرا خیال اس سے پہلے ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں اور جو ہماری کنٹیمپٹ پٹیشن دائر ہوئی ہے وہ فکس ہو اور اس کے اوپر کنٹیمپٹ نوٹسز ایشو ہوں الیکشن کمیشنر صاحب کو. اگر ایک اسی ملک کے اندر ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو خط نہ لکھنے پہ نااہل کیا جا سکتا ہے تو مجھے بتائیں ایک الیکشن کمشنر کو کیوں نااہل نہیں کیا جا سکتا جب وہ توہین عدالت کا مرتکب ہو، اپنے کانسٹیٹیوشنل رول جو اس کا ہے الیکشن کرانے کا اس سے وہ در اندازی کر رہا ہو. تو سامنے ہیں دونوں چیزیں، سب چیزیں عوام دیکھ رہی ہے، اور میں پورے اپنے لوگوں کو کہتا ہوں آپ الیکشن کے لیے تیار رہیں. انشاءاللہ 9 سے پہلے اسلام آباد کے اندر الیکشنز ہوں. بہت بہت یہ بتائیں کہ کیا اس چیز کی گارنٹی ہے کہ عاطف سوادی صاحب جب رہا ہو جائیں گے اس کے بعد کوئی ٹویٹ نہیں کریں گے اس طرح کی؟ سر یہ دیکھیے پہلے بڑا فیصلہ آیا ہوا ہے، پہلے آپ اس پہ بات کر لیتے ہیں. اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں جسٹس ستار، اگر آپ جانتے ہوں کو، بابر ستار صاحب، بابر ستار وہ کیس میں فیصلہ دے چکے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر کہ کسی کے اوپر کوئی نہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے نہ کوئی اور اس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے اگر وہ کوئی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی چیز لکھتا ہے، اگر وہ کوئی ٹویٹ کرتا ہے یا کسی طرح کا بیان دیتا ہے. اگر بیانوں پہ، ٹویٹوں پہ اگر اس طرح کی ایف آئی آر ہونے لگ جائیں اور پورے پاکستان میں ہونے لگ جائیں، جرم اسلام آباد میں ہو رہا ہے، ایف آئی آر کوئٹہ میں کٹ رہی ہے. جرم اگر ہو رہا ہے، مبینہ جرم اگر ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر، تو آپ کے کراچی کے اندر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں. یہ کس طرح کا مذاق ہے؟ یہ کس طرح کا نظام ہے؟ جمہوریت کو تو کہتے ہی ہیں، آپ میڈیا ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، مجھے بتائیں اگر بولنے پہ بھی پابندی لگانی ہے تو رہی صحیح جو جمہوریت ہے وہ بھی ختم کر دیں، پھر چھوڑ دیں، پھر بتا دیں کہ لوگوں نے اکٹھا ہونے پہ آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، بولنے پہ آپ نے پابندی لگا دی ہے، سوشل میڈیا پہ آپ قدغنیں لگانے جا رہے ہیں، ٹویٹوں کے اوپر آپ ایف آئی آرز کرنے جا رہے ہیں. یہ ملک کس طرف چل رہا ہے؟ کس طرف جا رہا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں صحیح جمہوریت کی طرف جانا، وہاں تنقید دیکھیں جب میرا کوئی رول ہے اور اگر میں کوئی اقدام کرتا ہوں وہ شاید اصلاح کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور وہ تنقید کا بھی سورس بن سکتا ہے. کچھ لوگ آپ سے ایگری کریں گے، کچھ لوگ آپ سے نہیں کریں گے. یہی جمہوریت کے اصول ہے. اسکاٹ لینڈ کے اندر لوگوں نے کہا کہ ہم انگلینڈ کی جو حکومت ہے اس کے اندر نہیں رہنا چاہتے، وہاں ریفرینڈم کال ہو گیا، اور ریفرینڈم میں زیادہ 52% لوگوں نے کہا وہ انگلینڈ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور 48% نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں. ڈیوڈ جو ان کے وزیر اعظم تھے اس وقت وہ چلے گئے